نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین اگر یہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی دین پر کر دیتا، تم سارے کے سارے ایک ہی دین پر ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین کی اپنی مشیت اور حکمت ہے کہ جس کے مطابق وہ فیصلہ فرماتا ہے، وہ اپنے عدل سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس میں کسی دوسرے کو دخل کی ہمت ہے نہ اجازت ہے، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ لوگ اس کی مشیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ گناہوں پر جری نہ ہو جائیں، کیونکہ قیامت کے دن لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ لہٰذا مشیت کا معاملہ اور ہے اور حکم الہی کا معاملہ اور ہے، یہ دونوں باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے تمہارے قدم، اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا کا مزہ چکھو گے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک بار پھر، جیسے کل بھی آپ نے سماعت کیا تھا کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے عہد کو توڑنے سے اور وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا تھا، یہاں پر تاکیداً دوبارہ عہد شکنی اور دوستوں سے غداری اور دھوکے بازی سے اس آیت میں دوبارہ روکا جا رہا ہے۔ یہ ہے اسلام کا حسن۔ فرمایا کہ تم عہد شکنی جو کرو گے تو فرمایا اس کے جو برے اثرات مرتب ہوں گے، تو یاد رکھو کہ اس سے ملت اسلامیہ کی جو توجہ جو ہے، یہ پوری ملت اسلامیہ کو اس بات کی طرف اس آیت میں اللہ رب العالمین نے توجہ دلائی کہ فرمایا کہ اگر تم نے عہد شکنی کی تو اس طرح جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی عہد شکنی کا موقع مل جائے گا۔ جیسے اگر ملکی پیمانے پر دیکھیں، ایک ملک اگر عہد شکنی کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی فرمایا کہ بہانہ مل جائے گا، اور جب تمہاری عہد شکنی کا پردہ چاک ہوگا تو تمہاری اس حرکت کو دیکھ کر اسلام سے لوگ بدظن ہو جائیں گے، اور ان کا یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ جب اس دین اسلام کے ماننے والے ایسی خسیس اور رذیل حرکتیں کرتے ہیں کہ یہ جو وعدہ کرتے ہیں، یہ جو عہد کرتے ہیں، اس کو پورا نہیں کرتے، تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو اسلام کو دیکھ کر وہ دین اسلام میں آ جاتے، لیکن تمہاری اس خسیس حرکت کی وجہ سے، اس رذیل حرکت کی وجہ سے وہ کہیں گے ایسے دین کو دور سے سو سلام، یعنی تمہاری وجہ سے تم اسلام کے مجرم بنو گے، تم ایسے مجرم بنو گے کہ پھر تمہاری وجہ سے جو دین اسلام میں آ جاتا، لیکن تمہاری اس حرکت کی وجہ سے وہ دین اسلام کو دور سے سلام کر رہا ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ پوری دنیا میں تمہارا بھرم کھل جائے گا اور تمہارے قول اور قرار پر کسی کو بھی اعتماد نہیں رہے گا، اور جس طرح تم اپنے معاملات اور معاہدات میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہو، اسی طرح پھر تمہارے جو دوست ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ مخلصانہ برتاؤ نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ یہ ساری کی ساری خرابیاں، اور بھی بہت سی خرابیاں ہیں، فرمایا کہ یہ تمہاری صرف ایک عہد شکنی کی وجہ سے ہوگی، اور فرمایا کہ اس کے ذمہ دار تم ہو
ہوگے اور تمہیں اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ اور قرآن حکیم کی کتنی واضح تعلیمات ہیں کہ وہ اپنے ماننے والوں کو پہلا سبق یہ پڑھا رہا ہے کہ جو ان اللہ یأمر بالعدل، پیچھے آپ نے سنا تھا کہ اللہ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ اس کا سبق کا پہلا سبق جو یہاں پر بتایا گیا کہ وہ معاہدے کی، اگر تم جو معاہدہ کرو اسے ہر قیمت پر پورا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اور نہیں کرو گے تو اس کے نتائج کتنے ہوں گے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کی اس تعلیمات پر صحابہ نے، میرے آقا نے عمل کر کے کیسے دکھایا۔ سنیے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ اس موقع پر آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ جب یہ پوری شرائط اس کی طے ہو گئی تھی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا، اس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں اور یہ مکے میں تھے، یہ بیڑیوں میں ان کو کافروں نے باندھا ہوا تھا۔ یہ کسی طرح بھی ان کے جگل سے چھٹ کر، یعنی بیڑیوں میں بندھے ہوئے، یہ کسی طرح اسی مقام پر، حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے۔ تو ان کے جو باپ وہ سہیل بن عمرو، اس نے اسی وقت یہی معاہدہ کر رہے تھے۔ اب دیکھیے کہ باپ کافر ہے ابھی اور بیٹا مسلمان ہو چکا ہے، اور وہ مکے سے وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچا، تو سہیل بن عمرو نے حضور سے معاہدے ہو چکا ہے لیکن فوراً کہا کہ آپ اس کو میرے حوالے کر دیں، ورنہ کہا کہ معاہدے سے میں انکار کرتا ہوں، جو میرے اور آپ کے درمیان یعنی کافروں کی طرف سے میں سفیر بن کر آیا ہوں، جو معاہدہ ہوا میں اس معاہدے سے انکار کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بھی حضرت ابو جندل کو بھی معلوم ہو گیا کہ اب ان کو کافروں کی طرف دوبارہ لوٹایا جائے گا، تو وہ تمام صحابہ کے سامنے یہ حضرت ابو جندل گڑ گڑا کر مسلمانوں سے فریاد کرنے لگے، چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، معاہدہ ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی نزاکت کا خیال فرماتے ہوئے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم صبر کرو، ان قریب اللہ رب العالمین تمہارے لیے اور دوسرے جتنے مظلوم ہیں، میرے آقا کی نگاہ کرم کہاں تک دیکھ رہی تھی، فرمایا کہ تم سب مظلوموں کے لیے، دوسرے مظلوموں کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ ہم صلح کا معاہدہ کر چکے ہیں، اب ہم ان لوگوں سے بد عہدی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت ابو جندل کو دوبارہ مکے واپس جانا پڑا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے کہ صحابی ہیں لیکن کیونکہ معاہدہ ہو چکا ہے تو معاہدے کی پاسداری کیسے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے دوسرا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے آ رہے تھے، راستے میں کافروں نے ہم دونوں کو روک کر کہا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے جا رہے ہو، یعنی ابھی بدر ہونے والا تھا، بدر کا معرکہ ہونے والا ہے۔ یہ دو صحابی ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان، یہ رازدان رسول ہیں، میرے آقا کے سارے راز جاننے والے، اور فرماتے میں اور حضرت حسین راستے میں تھے، کافروں نے روکا اور کہا کہ تم حضور کی بدر میں وہ مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو فرماتے ہیں ہم نے ان کو جواب دیا ہمارا بدر میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں، ہم تو مدینے جا رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، کافروں نے اس وقت ہم سے عہد لیا، کہتے ہیں کہ ہم دونوں سے عہد لیا کہ ہم صرف مدینے جائیں گے اور جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوں گے، یہ وعدہ لے لیا۔ یہ میں اہمیت بتا رہا ہوں کہ قرآن کی اس اہمیت کو دیکھیے کہ صحابہ کس طرح اور میرے آقا کس طرح اس عہد کو پورا کروایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کافروں نے ہم سے یہ عہد لے لیا، اب ہم جب دونوں مدینے میں پہنچے تو بدر کے میدان میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ پورا یہ بیان کیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے میدان میں ان دونوں کو کہا تم چلے جاؤ، یعنی وہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کہ جس میں سب سے زیادہ ضرورت تھی صحابہ کی، وہ 313 ہیں، لیکن جب ان دونوں نے اپنا یہ بات بتائی کہ ہم
وعدہ کر چکے تھے کافروں سے، میرے آقا نے فرمایا کہ تم جاؤ۔ بدر کے میدان سے حضور نے ان دونوں کو واپس کر دیا اور فرمایا ہر حال میں ہم کافروں سے کیے ہوئے عہد کی پابندی کریں گے اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں اللہ کی مدد کافی ہے، یعنی اللہ ہمارے لیے مددگار ہے۔ میرے آقا نے اس وقت بھی عہد کی پاسداری کروائی اور ان دونوں کو بھیجا۔ یہ دو واقعے میں نے حضور کے زمانے کے۔ اب آئیے صحابہ کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں ایک آیت کے ساتھ۔ اب آئیے حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ اب اس دور میں دیکھیے کہ یہ قرآن کس طرح عمل کیا جاتا تھا۔ حضور کے زمانے کی بھی مثال میں نے آپ کو بتائی، اب حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت ہے۔ اس درمیان حضرت امیر معاویہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہروں کی طرف تشریف لے گئے، یعنی رومیوں سے جو معاہدہ تھا ان کے شہر کے پاس پہنچ گئے، کیونکہ معاہدہ ختم ہونے والا تھا، اس کی مدت پوری ہونے والی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہر کے قریب پہنچے تاکہ جیسے معاہدہ ختم ہو ان پر حملہ کر دیں۔ تو اس وقت اچانک ایک آدمی کو دیکھا کہ جو چار پائے یا گھوڑے پر تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر، عہد پورا کرو، عہد پورا کرو، عہد شکنی نہ کرو۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اور یہ جو بات کہہ رہے تھے عہد پورا کرو، عہد شکنی نہ کرو، کیا دیکھتے ہیں کہ یہ صحابی رسول ہیں اور ان کا نام حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا اس کے بارے میں، تو تم نے یہ جو کہا، تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو وہ اس معاہدے کو نہ توڑے اور نہ باندھے جب تک کہ اس کی مدت ختم نہ ہو جائے، یا وہ برابری کی بنیاد پر اس کی طرف معاہدے کو پھینک نہ دیں۔ راوی فرماتے ہیں حضور کا یہ فرمان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا اور اپنی اس پوری فوج کو لے کر واپس پلٹ گئے، یعنی آپ نے حملہ نہ کیا۔ یعنی ایک صحابی کی زبان سے بھی اگر یہ نکل جائے کہ وعدہ پورا کرو، عہد شکنی نہ کرو، تو جہاں اسلام کو عزت ملنے والی ان کافروں سے لڑائی بھی چھوڑ دی جاتی ہے کہ جب تک وہ معاہدہ پورا نہ ہو جائے یا برابری کی بنیاد پر وہ معاہدہ ان کی طرف سے نہ پھینک دیا جائے۔ تو یہ ہے قرآن کا وہ اہم اصول کہ جس پر اگر آج ہم بھی عمل کریں۔ آج تو ہم آپس میں معاہدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، کاروباری لین دین کرتے ہیں، گھر میں کرتے ہیں، رشتہ کرتے وقت کرتے ہیں، کسی کو اپنی بیٹی دیتے وقت کرتے ہیں، وہ جب ہو جاتا ہے سارا کام سب بھول جاتے ہیں۔ کیا وعدہ، کیا معاہدہ، کیا عہد شکنی۔ آج لوگ وہ پلاٹ خریدتے ہیں، گھر بیچتے ہیں، یہ اتنے آج معاملات سنگین ہو گئے کہ لوگ معاہدوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، کوئی عہد کو کچھ عہد نہیں سمجھتے، کوئی وعدے کو وعدہ نہیں سمجھتے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے اگر تمہارا ایک بار اعتبار ختم ہو گیا پھر تم کبھی اپنا اعتبار قائم نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اس فرمان پر ہمیں صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کو تیہ معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ تیری مولائی کریم رضا پانے کی نیت سے ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا آسان فرما دے، سمجھنا سمجھانا آسان کر دے۔ میرے مولا قرآن کا فیضان عطا فرما، قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، اس کی تلاوت کی شب روز توفیق دے دے۔ میرے مولا قرآن حکیم کا نور دے دے، اس نور کے سائے میں زندگی گزارنے والا بنا دے، ہمیں باعمل بااخلاق باحیا بنا دے، ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ مالک
گناہوں سے نفرت دے دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، سب دعاؤں کو اپنے محبوب کے صدقے میں درس قرآن کی برکت سے ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔